अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरिफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरिफीन नामा। हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो, या नादान की दोस्ती जी का जंजाल, जो भी कहिए, ये तमाम मिसालें उन तमाम अनासिर और क़ुव्वतों पर सादिक आते हैं जो ये समझते हैं कि अमेरिका बहादुर, अंकल सैम का देश कभी किसी का दोस्त हो सकता है। अगर ऐसा ही होता तो फिर साबिक अमरीकी सिफारतकार हेनरी किसिंजर को ये कहने की ज़रूरत न पड़ती कि अगर आप अमेरिका के दुश्मन हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसके दोस्त हैं तो फिर आपको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। अल्फाज की हेरफेर से कतई नज़र, गोया बराक हुसैन ओबामा साबिक अमरीकी सदर ने अपने तौर पर एक सनसनीखेज बयान दाग कर एटमी रियासत पाकिस्तान की बुनियादें ही हिला डाली हैं। हालांकि इसमें कोई नई बात, कोई अनोखी बात उन्होंने नहीं की है, ताहम उन्होंने ये ज़रूर बता दिया है कि हम जो एटम बम करके फुदकते हैं, हमारी वक़्त दुनिया की नज़र में या कम से कम अमेरिका और अमरीकी क़ुव्वत की जो है वो नज़र में क्या है। बराक हुसैन ओबामा ने बताया है कि दरहकीकत अपने तौर पर जो हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े फ़िरौन मुसल्लत रहा करते थे, या आज हैं या आइंदा आने वाले दौरों में होंगे, वो हमारे सामने चाहे जितने भी चौड़े हों, चाहे उनकी 56 इंच की छाती मोदी ही की तरह क्यों ना हो, लेकिन दरहकीकत वो कद में कितने बौने हुआ करते हैं, कितने छोटे हुआ करते हैं, और उनकी वक़्त बैन अक़वामी बरादरी के सामने या उन लोगों के सामने जो दुनिया पर राज कर रहे हैं क्या। बराक हुसैन ओबामा ने अपनी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में इंकशाफ करते हुए, जो कि किसी तौर भी इंकशाफ नहीं है कम से कम मेरे लिए, उन्होंने फरमाया कि जब मैंने एबटाबाद ऑपरेशन के तनाजुर में अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी एक्टिविटी करते हुए एक मुझे मुश्किल मरला दरपेश था, और वो भी पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करने का। उस एक टेलीफोन कॉल का अहवाल जो उन्होंने लिखा है, जो इस वक्त आप अपनी बराबर वाली विंडो में देख रहे होंगे, वो अगर आप पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला शर्म से आपका सर जो है वो झुक ही जाएगा। अगर तो आप जो है वो जियाले ना हो, पटवारी ना हो, यूथिये ना हो, हयादार, खुददार, गैरतमंद पाकिस्तानी होना आपका जो है वो शर्त है। साबिक अमरीकी सदर जो पेंशन पे गुजारा करने की अदाकारी फरमा रहे हैं, लिखते हैं कि जब मैंने आसिफ अली जरदारी को कॉल की तो तवक्कुआत के बरक्स उनके लहजे में बहुत जोश था, और उन्होंने मुझे इस एक ऑपरेशन पर गर्मजोशी से मुबारकबाद दी। वो खुद लिखते हैं कि मैं हैरान रह गया। एक अखबार ने, एक वेबसाइट ने आसिफ अली जरदारी को मज़ीद हल्का साबित करते हुए लिखा है कि जी आसिफ अली जरदारी को इन्फॉर्म करना मेरे लिए सोच से भी ज़्यादा आसान साबित हुआ। चलिए इसे एक डिटेल में जाए बगैर बराक हुसैन ओबामा की तरफ लौटते हैं, जिन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी की इस गर्मजोशी के पीछे यकीनन उनका वो एहसास महरूमी कारफरमा होगा जो बेनज़ीर भुट्टो की अलमनाक मौत की सूरत में जिस नुकसान से उनकी फैमिली को गुजरना पड़ा। समझ में आने वाली बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस एक टेलीफोन कॉल के बाद उन्होंने बताया कि मैंने अपने जो अफवाज के सरबराह हैं जनरल माइक मुलन, उनसे मैंने कहा कि अब मेरा काम ख़त्म हुआ, अब आपकी ड्यूटी शुरू हुई है, अब आप अपने वाले को ज़रा फ़ोन करके और उनको ज़रा बता दीजिए या बताने की एक्टिंग कर लीजिए कि अब जो कुछ होना था वो हो चुका है। ज़रा उस कंटेंट में जाइए, उस डिटेल में जाइए जिसे मैं हर्फ बहर्फ नहीं पढ़ रहा, लेकिन आपको विंडो में नज़र आ रहा होगा। वेबसाइट पे जाइए और ज़रा पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये सिर्फ एक वेबसाइट ने शाया किया है, बकिया किसी अखबार, किसी वेबसाइट ने इसको छापने की जुर्रत नहीं की। गोया बहुत सारे मामलात हैं, ज़ाहिर है कौन नहीं समझता। लिखा है कि जनरल अशफाक परवेज़ कियानी ने इस कार्रवाई की वजाहत की दरख्वास्त की ताकि आवाम में जो कन्फ्यूजन फैला है उसकी वजाहत हो चुकी है। वजाहत की दरख्वास्त कौन कर रहा है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। पाकिस्तान में आखिरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन ऐसा था जो लोगों से दरखास्तें करता था? यहाँ तो 5 मिनट में बर्बाद कर देते हैं, 2 मिनट में पीटीवी पे कब्जा हो जाता है, 3 मिनट में सदर को टैक्सी में बिठा करके रवाना कर देते हैं। वो किया था ना वो बेचारे जो आम चूस रहे थे, अपना सदर रफ़ीक तार और साहब, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। मैं ये नहीं कह रहा गलत किया था, ठीक किया था। ऐसे सदर को घर भेज देना चाहिए था। नवाज शरीफ के हवाले से जब वो टापा था पीटीवी के ऊपर और वो किया था तो ठीक किया था। ऐसे आदमी को जो आर्मी चीफ को एयरपोर्ट पे उतरने नहीं दे रहा था, ठीक किया था, बिल्कुल ठीक किया था। मैं हिस्ट्री ज़रा बता रहा हूँ, आप हिस्ट्री को तो नहीं रोक सकते ना, चैलेंज नहीं कर सकते। तो वो बिल्कुल ठीक किया था, उसमें कोई दो राय नहीं है, वहाँ बिल्कुल ठीक था।
لیکن جہاں کرنا تھا بھائی وہاں کون کرے گا؟ بہرحال آرمی چیف نے جو ہے وہ وضاحت کی، درخواست کر کے اور اپنا کام پورا کیا، اور اس کے بعد پھر ٹیلی فون لائن ظاہر ہے کہ کٹ گئی ہوگی. پھر اشفاق پرویز کیانی کو بھی سونا ہوگا، یا بہت سارے اور دیگر کام بھی ہوں گے، بہت سارے اور اداکاروں کو فون کر کے یا اپنے سیکرٹری کو کہنا ہوگا کہ بھائی اب سب کو کہو کہ تم لوگ شروع کرو، پارلیمنٹ میں ذرا اچھل کود ہوگی، پھر ذرا ایبٹ آباد کمیشن اور بہت سارے، سمجھ رہے ہیں نا. تو وہی سب چیزیں پھر اس کے بعد پھر شروع ہو گئی تھی. اوباما لکھتا ہے کہ اس وقت کے سیکرٹری دفاع رابرٹ گیٹس اور باراک اوباما کے دست راست نائب صدر جو بائیڈن نے پاکستان پر اس چڑھائی کی اور نیوی سیلز کو پاکستان بھیجنے کی جو ہے مہم جوئی تھی، اس کی مخالفت کی تھی. تاہم باراک اوباما نے اپنے رسک پر یہ کام کیا اور خوب کیا. اشفاق پرویز کیانی سے ظاہر ہے کہ وہ سب کچھ تو نہ ہوا جو میرا خیال ہے آزاد خود مختار قوم کی افواج یا ان کے سربراہان کیا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک لولے لنگڑے سپہ سالار کا کردار بہرحال ضرور ادا کیا. اچھے طور پر ظاہر ہے کہ اپنی ذمہ داریوں سے انورٹڈ کاماز میں عہدہ برا ہوئے، اور یوں ایک ٹیلی فونک ڈسکشن جو ہے وہ ختم ہوا. آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ایک مرتبہ کسی امریکی ملاؤن نے یہ کہا تھا کہ پاکستانی بڑے ڈیش 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 ہوتے ہیں، پیسوں کے لیے ڈیش 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 کو بھی فروخت کر دیتے ہیں. بات بہت کڑوی ہے، لیکن ہم اپنی تاریخ کا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں. پروین شاکر کا شعر بھی یاد آ گیا. وہ ایک بات بہت تلخ کہی تھی اس نے، بات تو یاد نہیں، یاد ہے لہجہ اس کا. ذرا یاد کیجئے، پاکستانی علاقے میں امریکی افواج، امریکی کمانڈوز اتر کر کے اس وقت کے سابق صدر فاروق احمد خان لغاری کے گاؤں ڈیرہ غازی خان میں اتر کر کے اور ایک پاکستانی کو اٹھا کر کے لے کے گئے تھے. برابر والی ونڈو میں آپ کو نام پڑھنے کے لیے بھی ملے گا، اور اس حضرت کی تصویر بھی ذرا دیکھیے. اس کے بعد اسے یہاں سے لے جا کر کے اور وہاں ٹانگ دیا گیا تھا کیونکہ اس نے امریکی اہلکاروں کے اوپر حملہ کیا تھا. ذرا سوچئے میں جو کہہ رہا ہوں وہ غلط کتنا ہے. ذرا سوچئے، عافیہ صدیقی کی ایپیسوڈ کو اپنے ذہن میں لائیے. میں عافیہ صدیقی کا نہ مداح ہوں نہ ان کا کوئی ماموں بن جاؤں. عافیہ صدیقی نے جو کچھ کیا وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ اپنے طور پہ ہوشیاری کر رہی تھیں، لیکن اس ہوشیاری کا صلہ جو انہیں دیا گیا وہ کیا دینا بنتا تھا. ایک خود مختار ایٹمی ریاست نے کس طرح سے ڈرامے بازیاں کر کے عافیہ صدیقی کو افغانستان منتقل کیا. ذرا سوچئے، پھر اس امریکی ملاؤن نے جو کچھ کہا تھا وہ کیا کہا تھا اور یہاں ہم نے کیا کیا. ذرا سوچئے اسے ملاؤن کرنل جوزف کا جس نے یہیں اسلام آباد میں اپنی گاڑی کے نیچے نشے میں ایک پاکستانی کو رون دیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا جو ہے وہ سنوائی کی تھی، یہ کیا تھا وہ کیا تھا، جہاز آیا تھا اس کو واپس بھیج دیا تھا، اور اس کے بعد اگلے دن ہم نے اپنے جہاز میں اپنے پیسوں پہ اپنے خرچے پہ اس کو کرنل جوزف کو سلام صاحب کر کے اور واپس پہنچوایا. تو بھائی وہ ہوشیاریاں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جانے دیتے اس کو اسی میں، اپنا فیول تو بچتا، عزت تو چلی گئی تھی. پھر اس سے پہلے دا کانٹریکٹر نامی ایک کتاب بھی آئی تھی جس نے ہم سے ہمارے تن کے کپڑے بھی چھین لیے تھے. ریمنڈ ڈیوس کو جنرل شجاع پاشا کے ڈی اے کے ایم سی کا سربراہ نہیں تھا، یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھا. بھیا کون تھا؟ ڈی جی آئی ایس آئی، جس کے نام سے لوگ تھر تھر کانپتے ہیں. اور یہ خود تھر تھر کانپتا ہوا عدالت میں بیٹھا ہوا اور انکل لوگوں کو میسج کر رہا تھا کہ پپا ابھی ہو رہا ہے، بس پپا ابھی بھیجتے ہیں، پپا ابھی چھوڑتے ہیں. اور اس کے بعد جو سامنے والے پپا تھے انہوں نے پھر وہی کیا جو سامنے ادھر والے پپا نے کہا تھا. پھر ان دونوں پپاؤں نے مل کر کے ایک چھوٹی سی پپی لی اور پھر ان کو جو ہے اٹھا کر کے یہاں سے ہم نے سلام صاحب کر کے اور واپس بھیج دیا. اور یوں ایٹمی ریاست کے تن کے کپڑے جو ہیں وہ بھی چلے گئے، اور ہم جو ہے وہ راوی جو ہے وہ ٹیں کرتا رہ گیا، اپنے ایٹم بم پہ جو ہے وہ جھاڑو مارتا رہ گیا، کپڑے مارتا رہ گیا. یہ ہے ہماری تاریخ. تو اگر باراک حسین اوباما ہمیں ہمارے لیے ہمارے چہروں پر جو ڈیزل ملا ہوا ہے ہمارے اپنے لوگوں نے، اگر وہ دکھا رہا ہے تو کون سا غلط کر رہا ہے بھائی؟ بہت سارے لوگ ہوں گے بڑی غیرت بریگیڈ والے ابھی تھوڑے سے ہوں گے، غیرت سے پہلے کچھ اور لگتا ہے وہ میں لگا نہیں سکتا یہاں. وہ ان کی پارٹیاں جب تک اقتدار میں ہوتی ہیں ان کی غیرت سوئی رہتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپوزیشن میں آتے ہیں ان کی غیرت جاگ جاتی ہے. جیسے نواز شریف کو اپوزیشن میں آنے کے بعد بھارت برا لگتا ہے، ورنہ ان مودی کو بلا کر کے اس کی ماں کو ساڑیاں بھیج رہا ہوتا ہے. آصف علی زرداری کشمیر میں حریت پسندوں کو دہشت گرد کہہ دیتا ہے، منموہن سنگھ کے برابر میں بیٹھ کر کے پیپلز پارٹی کے دور میں صدر پاکستان کے طور پر، اور بعد میں ان کو کشمیری حریت پسند نظر آنے لگتے ہیں. اسی طرح سے عمران خان جو عافیہ صدیقی کو بچانے کے لیے ٹارزن بن کر کے وہ پھدکتے تھے اور بڑا کنٹینر پہ چڑھ کے تقریریں کرتے تھے، اب وہ جب سے حکومت میں آئے 2.5 سال سے ہمارا بھی دڑھن تختہ کر دیا. عافیہ صدیقی کو کون پوچھتا ہے؟ وہ ہمیں نہیں پوچھ رہے، تو عافیہ صدیقی کی کیا مجال ہے کہ بھائی جس کو عمران خان پوچھ لے گا. وہ غیرت بریگیڈ جو ہے وہ اب چنے بھوننے میں گئی ہوئی ہے. اب آپ دیکھیے یہ ہماری کتنی پیاری پیاری تاریخ ہے، یہ ہماری
کتنی پیاری تاریخ ہے. ایٹمی ریاست پاکستان کدھر چلی گئی, ایٹم بم کدھر چلا گیا, ایٹم بم چلانے والے کدھر چلے گئے. غلیل اگر کسی کے پاس ہوتی سرحدوں پر تو شاید اس سے وہ بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز روکا جا سکتا تھا, جن کو لے کر کے وہ امریکی سیلز یہاں آئے تھے اور جنہوں نے اس کو ٹھوکا تھا, اسامہ بن لادن کو. اسامہ بن لادن میرے ماموں کا لڑکا تھوڑی, مار دو بھائی, اس کے اگلے پچھلوں کو مار دو, اس کو یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. میرا تو اپنا ماننا یہ ہے, لیکن اس میں بھی دو رائے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک معروف لیڈر ان سے میری گفتگو ہوئی, ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے کرتا دھرتا ہے, ان سے میری جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ در حقیقت پاکستان میں اسامہ بن لادن کا قتل ہوا ہی نہیں, یہ صرف ایک ڈرامہ تھا, یہ صرف اس میں اداکاری حقیقت کا رنگ بھرنے تھے ہمیں, اور اس کے لیے ہمیں خاطر خواہ جو ہے وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے ادائیگی کی گئی تھی. براک حسین اوباما کو اس کے بعد جو ہے وہ اپنا اقتدار مل گیا, اور پاکستان میں جو معاملات تھے, جو لوگ تھے, آپ سمجھ رہے ہوں گے, ان کو چپ رہنے کے لیے ایک انورٹڈ کاماز میں معقول وجہ کو آپ انورٹڈ کاماز میں سمجھیے گا, اور اس کا سوئس بینک اور یہ اور وہ آپ سمجھے, بس پتہ نہیں, یہ فی سبیل اللہ تو اتنے سارے کانڈ نہیں ہو جاتے ہیں. اچھا, اشفاق پرویز کیانی کی ہم بات کر لیتے ہیں. یہ کوئی پہلا کانڈ تھوڑی تھا جو ان کے ناک کے نیچے ہوا تھا. نو سر, اشفاق پرویز کیانی کے نام اعمال میں اور بہت ساری نیکیاں ہیں بھائی. کئی سیکیورٹی حصار ہم نے قائم کیے ہوئے تھے ان کی حفاظت کے لیے. یہ الگ بات ہے کہ جو اپنی سیکیورٹی نہیں کر پا رہے تھے. کیا یہی اشفاق پرویز کیانی نہیں تھے جن کے یہاں ہوتے ہوئے جی ایچ کیو میں فٹ بال کھیل رہے تھے طالبان, اور یہ سٹا مار رہے تھے اپنے بنکر میں؟ ایسے ہی تھا. دنیا کے سامنے انہوں نے جنگ آسائی کا پورا انتظام کرایا تھا, الحمدللہ پورا انتظام کرایا تھا. اس کے بعد اگر امریکی سیلز آ کر کے یہاں فٹ بال کھیل کر کے چلے گئے اسامہ بن لادن کے ساتھ, تو سانو کی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آصف علی زرداری کو میں کیوں رو رہا ہوں. آصف علی زرداری کی امریکی اطاعت کے بارے میں اگر بات کرنی ہے, یا مولانا فضل الرحمان کی امریکی ہوب کے بارے میں اگر آپ کو جاننا ہے, تو وکی لیکس کی کتاب کس نے نہیں پڑھی ہے, اس میں آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ وہ جو ڈرون حملے ہوا کرتے تھے اس پر یوسف رضا گیلانی اور آصف علی زرداری کا کیا موقف تھا. سب یہی اس بات پر اجماع تھا کہ, بلکہ نون لیگ کے ایک سینیٹر سے میری بذات خود بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا اچھا کر رہے ہیں یار, مار رہے ہیں کیونکہ ہم نہیں مار سکتے. اور ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کر کے دونوں کیا جھوٹ بولا کرتے تھے, اللہ کی پناہ. تو یہ تھی ہماری قومی تاریخ, وہ قومی تاریخ جو کسی طور بھی خوشائند تو بہرحال نہیں ہے. کس طرح سے ہمیں امریکیوں نے, گوروں نے ہمیں جو ہے وہ ہماری حیثیت کا بتایا ہے, لیکن صاحب لوگ ہیں کہ اپنی حیثیت کو آج بھی پہچان نہیں پائے. وہ نہ پہچان پائے تو بہرحال, لیکن کم از کم ایسے ایک ایپیسوڈ کے ذریعے میرا خیال ہے آپ تو ضرور جان لیں گے کہ کون کتنے پانی میں ہے. فی امان اللہ.